کیا آپ نے کبھی کسی لاش کو قتل کرتے ہوئے دیکھا یا سنا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ رات کے 11:30 بجے ممبئی کرائم برانچ کے انسپکٹر راغب شرما کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف ہڑبڑائی ہوئی آواز تھی، سر ایک قتل ہوا ہے پرانی حویلی میں۔ لیکن سر یہ قتل عام قتل نہیں، دیوار پر خون کے عجیب و غریب نشانات ہیں۔ راغب کو یہ کیس عام نہیں لگا۔ بارش تیز تھی، بادل گرج رہے تھے اور اندھیری سڑک پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس جیسے دھند کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے گیٹ کے قریب رکی، بوسیدہ دروازے خود بخود چرچرا کر کھل گئے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے ان کا انتظار کیا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی سب کی سانسیں رک گئی۔ فرش پر ایک نوجوان لڑکے کی لاش پڑی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی، چہرے پر ایسا خوف جیسے موت سے پہلے اس نے کچھ ناقابل بیان دیکھ لیا ہو، اور دیوار پر خون سے لکھا تھا، واپسی شروع ہو چکی ہے۔ فورینسک ٹیم ثبوت اکٹھے کر رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ پورے کمرے میں ایک بھی انسانی قدم کے نشانات نہیں تھے، نہ باہر نہ اندر، جیسے قاتل زمین پر چلا ہی نہ ہو۔ سپاہی سمیر کی آواز کانپ رہی تھی، سر لوگ کہتے ہیں یہ حویلی پچھلے 30 سالوں سے بدروحوں کے قبضے میں ہے۔ پچھلے 7 قتل بھی سیم اسی طرز کے تھے، اور سبھی لوگ قتل سے ایک دن پہلے اس حویلی کے قریب دیکھے گئے تھے۔ راغب نے سپاہی کو چپ کرایا، مگر اس کی باتیں راغب کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگی۔ اس راز کو کھوجنے کے لیے راغب نے فیصلہ کیا وہ ایک رات حویلی میں ہی ٹھہرے گا۔ رات ہوتے ہی حویلی کا ماحول اور بھی زیادہ بھیانک اور خوفناک ہونے لگا۔ کمرے کی لائٹیں خود بخود بند ہونے لگی، پرانی گھڑی کی سوئیاں الٹی سمت میں گھومنے لگی، اور دروازے پر زنجیروں کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ لاؤڈ اسپیکر سے آواز آئی، تجھے انصاف دینا ہوگا ورنہ موت تیرے قدموں میں ہوگی۔ راغب کی نظریں کمرے کے ایک کونے پر جمی رہ گئی، جہاں سے دھندلی پرچھائیاں آہستہ آہستہ وجود اختیار کر رہی تھی۔ لمبا قد، چہرے پر سائے اور سرخ آنکھیں جو سیدھی اس کی آنکھوں میں گھور رہی تھی۔ راغب یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح فورینسک کی رپورٹ نے اور بھی زیادہ چونکا دینے والے انکشاف کیے۔ لاش پر جتنے بھی فنگر پرنٹس کے نشانات تھے وہ کسی زندہ شخص کے نہیں، بلکہ 30 سال پہلے مرے ہوئے گوپال داس کے DNA سے مل رہے تھے۔ راغب اور سمیر کیس کی تحقیقات کرتے کرتے بیسمنٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی پرانی میز پر ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی راغب نے ڈائری کھولی، ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگی، تلاش کرو ورنہ اگلا نمبر تمہارا ہوگا۔ اور اچانک بیسمنٹ کا دروازہ بند ہو گیا، اندھیرا چھا گیا اور دیواروں سے خون رسنے لگا۔ سمیر نے ٹارچ چلائی تو سامنے ایک تصویر ابھری، راغب کی، جس کے نیچے تاریخ لکھی تھی، اگلا قتل تیرا ہوگا اور وہ بھی آج ہی رات۔ راغب اور سمیر کی آنکھیں خوف سے لال ہونے لگی، مگر اب یہ معاملہ جرم اور سزا سے آگے بڑھ چکا تھا۔ حویلی صرف انصاف نہیں چاہتی تھی، وہ خون چاہتی تھی۔ اگلی صبح لوگ حویلی کے باہر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ بارش تھم چکی تھی، مگر ہوا میں عجیب سی خنکی اور بوجھل خاموشی تھی۔ سامنے راغب کی سرکاری گاڑی کھڑی تھی، دروازہ آدھا کھلا ہوا، اور لوگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ آخر انسپکٹر کہاں گیا؟ کہا تھا نا، جو اندر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک لمحے کو پورا ماحول سناٹے میں ڈوب گیا۔ جب کسی نے گاڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر راغب کی پولیس کیپ رکھی تھی، اس پر تازہ خون کے نشانات تھے۔ اس کے بعد راغب اور سمیر کبھی کسی کو نہ ملے، اور اسپیشل انویسٹیگیشن آفیسر نے اس کیس کو ہمیشہ کے لیے کلوز کیا اور حویلی کو سیز کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ہانٹڈ کہانی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔